بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 60 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شکل اول کی ضروب منتجہ۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ الضرب الاول مرکبۃ من موجبۃ کلیۃ صغریٰ و موجبۃ کلیۃ کبریٰ ینتج موجبۃ کلیۃ نحو کل جابا و کل بادا ینتج کل جادا۔ والضرب الثانی مؤلف من موجبۃ کلیۃ صغریٰ و سالبۃ کلیۃ کبریٰ ینتج سالبۃ کلیۃ نحو کل انسان حیوان ولا شیء من الحیوان بحجر ینتج لا شیء من الانسان بحجر۔ والضرب الثالث ملتئم من موجبۃ جزئیۃ صغریٰ و موجبۃ کلیۃ کبریٰ والنتیجۃ موجبۃ جزئیۃ نحو بعض الحیوان فرس وکل فرس سہال ینتج بعض الحیوان سہال۔ والضرب الرابع مزدوج من موجبۃ جزئیۃ صغریٰ وسالبۃ کلیۃ کبریٰ ینتج سالبۃ جزئیۃ کقولنا بعض الحیوان ناطق ولا شیء من الناطق ناہق فالنتیجۃ بعض الحیوان لیس بناہق۔ تنبیہ: انتاج الموجبۃ الکلیۃ من خواص الشکل الاول کما ان الانتاج لنتائج الاربع ایضا من خصائصہ والصغرى الممکنہ غیر منتجۃ فی ھذا الشکل فقد وضح بما ذکرنا انہ لا بد فی ھذا الشکل کیفا ایجاب صغریٰ و کما کلیۃ الکبریٰ و جہتا فعلیت الصغریٰ۔ ترجمہ: ضرب اول مرکب ہوتی ہے موجبہ کلیہ صغریٰ سے اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے، نتیجہ موجبہ کلیہ آئے گا، جیسے کلو جابا و کلو بادا، نتیجہ آئے گا کلو جادا۔ اور دوسری ضرب مرکب ہوتی ہے موجبہ کلیہ صغریٰ سے اور سالبہ کلیہ کبریٰ سے، نتیجہ آئے گا سالبہ کلیہ، جیسے کلو انسان حیوان ولا شیء من الحیوان بحجر۔ اور تیسری ضرب مرکب ہوتی ہے موجبہ جزئیہ صغریٰ اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے اور نتیجہ موجبہ جزئیہ، جیسے بعض الحیوان فرس و کل فرس سہال، نتیجہ آئے گا بعض الحیوان سہال۔ اور چوتھی ضرب مرکب ہوتی ہے موجبہ جزئیہ صغریٰ اور سالبہ کلیہ کبریٰ سے، نتیجہ سالبہ جزئیہ آئے گا، جیسا کہ ہمارا قول بعض الحیوان ناطق ولا شیء من الناطق بناہق فالنتیجۃ بعض الحیوان لیس بناہق۔ تنبیہ: موجبہ کلیہ کا نتیجہ دینا یہ شکل اول کے خواص سے ہے، جیسا کہ نتائج اربع کا نتیجہ دینا یہ بھی شکل اول کے خصائص سے ہے۔ اور صغریٰ ممکنہ اس شکل کے اندر منتج نہیں ہوتا، نتیجہ نہیں دیتا، لہذا واضح ہو گیا جو ہم نے ذکر کیا اسے یہ کہ اس شکل کے اندر کیف کے اعتبار سے ایجاب صغریٰ اور کم کے اعتبار سے کلیت کبریٰ اور جہت کے اعتبار سے فعلیت صغریٰ ضروری ہے۔ یہ تھی ہمارے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ الضرب الاول، یہاں سے مصنف شکل اول کی ضروب منتجہ کو بیان کرتے ہیں۔ تو 4 ضروب یہ ضروب منتجہ ہیں۔ پہلی ضرب جو منتج ہے وہ یہ ہے کہ صغریٰ موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہو، تو یہ ضرب منتج ہوگی۔ منتج اس لیے کہ کیونکہ اس کے اندر
شکل اول کے نتیجہ دینے کی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، ایجاب صغرا بھی ہے اور کلیت کبریٰ بھی ہے۔ اس کی مثال ہے اور بھی موجبہ کلیہ آئے گا۔ ادھر ایک آپ وضاحت سمجھ لیں کہ نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اخص ارذل کے تابع ہوتا ہے۔ اخص ارذل یعنی جو گھٹیا اور جو کم تر ہے اس کے تابع ہوتا ہے، یعنی اس کے موافق آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ موجبہ اور سالبہ میں سے اخص اور ارذل یہ سالبہ ہے، اور کلیہ اور جزیہ میں سے اخص اور ارذل جزیہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی قیاس کے اندر ایک قضیہ موجبہ اور دوسرا مقدمہ سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ آئے گا، اور اگر ایک جزیہ اور دوسرا کلیہ ہو تو نتیجہ جزیہ ہوگا، اور اگر دونوں کلیے ہوں تو کلیہ نتیجہ، دونوں موجبے ہوں تو نتیجہ موجبہ۔ کیونکہ یہاں جو ہمارے پاس مقدمات ہیں وہ دونوں موجبہ کلیہ ہیں، صغرا بھی موجبہ کلیہ اور کبریٰ بھی موجبہ کلیہ، اس لیے یہاں نتیجہ بھی موجبہ کلیہ آئے گا۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے گا، یہ آپ کو آنے والی ضروب کے نتائج کے اندر یہ بات آپ کو فائدہ دے گی۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ کلو جابا یہ صغرا ہے اور وہ کلو بادا یہ ہمارے پاس کبریٰ ہے، تو یہ دونوں موجبہ کلیہ ہیں، اس کا نتیجہ بھی موجبہ کلیہ آئے گا۔ وہ اس طریقے سے کہ با دونوں کے اندر یہ حد اوسط ہے، آپ اس کو گرا دیں تو نتیجہ آئے گا کلو جا دا۔ دوسری ضرب جو منتج ہے شکل اول کی، یہ وہ ضرب ہے کہ جس کا صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو۔ اس کے اندر بھی شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرطیں پائی جا رہی ہیں، ایجاب صغرا ہے اور کلیت کبریٰ بھی ہے، لہٰذا یہ ضرب منتج ہوگی، یہ نتیجہ دے گی، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا یہ سالبہ کلیہ آئے گا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ سالبہ کیوں آئے گا، اس لیے کہ ان دو مقدمات میں سے ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، اور نتیجہ ہمیشہ اخص ارذل کے تابع ہوتا ہے، اس کے موافق آتا ہے، تو موجبہ اور سالبہ میں سے اخص اور ارذل وہ سالبہ ہے، لہذا سالبہ آئے گا۔ اور کلیہ کیوں، اس لیے کہ دونوں قضیے دونوں مقدمے وہ کلیہ ہے، اس لیے سالبہ کلیہ نتیجہ آئے گا۔ اس کی مثال ہے کلو انسان حیوان، یہ صغرا موجبہ کلیہ ہے۔ لا شیء من الحیوان بحجر یہ کبریٰ یہ سالبہ کلیہ ہے، لہذا نتیجہ سالبہ کلیہ آئے گا۔ وہ اس طریقے سے کہ حیوان حد اوسط ہے، آپ اس کو گرا دیں، نتیجہ آئے گا لا شیء من الانسان بحجر۔ والضرب الثالث، یہاں سے مصنف تیسری ضرب کو بیان کرتے ہیں شکل اول کی جو منتج ہے، یہ ہے وہ ضرب کہ جس کا صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہو۔ اس کے اندر بھی نتیجہ دینے کی شرطیں پائی جا رہی ہیں، ایجاب صغرا بھی ہے اور کلیت کبریٰ بھی ہے، اور جو نتیجہ آئے گا نتیجہ موجبہ جزیہ آئے گا۔ موجبہ کیوں، اس لیے کہ دونوں جو مقدمے ہیں وہ موجبے ہیں، اور جزیہ اس لیے کہ ایک جزیہ ہے اور دوسرا کلیہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ ہمیشہ اخص ارذل کے موافق اور اس کے تابع ہوتا ہے، تو چونکہ ایک مقدمہ جزیہ ہے اس لیے نتیجہ موجبہ جزیہ آئے گا۔ اس کی مثال ہے بعض الحیوان فرس وکل فرس سہال، تو نتیجہ آئے گا بعض الحیوان سہال۔ تو صغرا اس میں دیکھیں بعض الحیوان فرس یہ صغرا موجبہ جزیہ ہے، ایجاب صغرا شرط پائی جا رہی ہے۔ کل فرس سہال یہ موجبہ کلیہ ہے، کلیت کبریٰ شرط پائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر فرس یہ حد اوسط ہے، اس کو آپ گرا دیں تو نتیجہ آئے گا بعض الحیوان سہال۔ والضرب الرابع، یہاں سے مصنف چوتھی ضرب کو شکل اول کی جو منتج ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ ضرب ہے کہ صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو۔ اس کے اندر بھی شرطیں پائی جا رہی ہیں، ایجاب صغرا کلیت کبریٰ، صغرا موجبہ جزیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ، تو نتیجہ آئے گا سالبہ جزیہ۔ سالبہ اس لیے کہ ان میں ایک مقدمہ سالبہ ہے، اور جزیہ اس لیے کیونکہ ایک مقدمہ جزیہ ہے۔ اس کی مثال ہے بعض الحیوان ناطق، یہ صغرا ہے موجبہ جزیہ، اور لا شیء من الناطق بناحق یہ کبریٰ ہے، یہ سالبہ کلیہ۔ ایجاب صغرا شرط بھی پائی جا رہی ہے، کلیت کبریٰ شرط بھی پائی جا رہی ہے، اور اس قیاس کے اندر جو ناطق ہے یہ حد اوسط ہے، اس کو آپ گرا دیں تو نتیجہ آئے گا بعض الحیوان لیس بناحق۔ تو
تو یہ ضروب منتجہ آ گئی شکل اول کی، جو ضروب نتیجہ دیتی ہیں، کیونکہ ضروب منتجہ وہ ضروب ہیں کہ جن کے اندر شکل اول کی شرطیں پائی جاتی ہیں، اور ان تمام ضروب کے اندر شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ تنبیہ، یہاں سے مصنف ایک فائدہ بیان کرتے ہیں اور شکل اول کی خصوصیت کو بیان کرتے ہیں، دو خصوصیات بیان کریں گے۔ تو شکل اول کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایسی شکل ہے کہ جس کا نتیجہ موجبہ کلیہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی شکلوں میں سے کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ موجبہ کلیہ آئے۔ موجبہ کلیہ صرف اور صرف نتیجہ یہ شکل اول کا آتا ہے، یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت اس شکل کی یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر محصورات اربع آتے ہیں، یعنی موجبہ کلیہ بھی نتیجہ آتا ہے، موجبہ جزیہ بھی نتیجہ آتا ہے، سالبہ کلیہ بھی آتا ہے، سالبہ جزیہ بھی آتا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے ضروب منتجہ کو بیان کیا۔ ان کی مثالوں کو آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ بعض جگہ موجبہ کلیہ نتیجہ آیا، بعض جگہ موجبہ جزیہ ہے، بعض جگہ سالبہ جزیہ، اور بعض جگہ سالبہ کلیہ یہ نتیجہ ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے شکل اول کی کہ اس کے نتیجے کے اندر محصورات اربع آتے ہیں، اور کوئی ایسی شکل نہیں ہے کہ جو محصورات اربع کا نتیجہ دیتا ہو۔ والصغریٰ الممکنہ غیر منتجہ، یہاں سے مصنف ایک اور بات کرتے ہیں کہ اگر صغریٰ ممکنہ ہو، یعنی قضیہ موجہ ہے اور اس کے اندر صغریٰ ممکنہ ہے، تو صغریٰ ممکنہ یہ بھی نتیجہ نہیں دیتا۔ لہذا اب اس پوری جو گفتگو پیچھے آئی، اس سے ہمیں شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرطیں معلوم ہو گئیں کہ کیف کے اعتبار سے ایجاب صغریٰ یہ شرط ہے، اور کم کے اعتبار سے کلیت کبریٰ یہ شرط ہے، اور جہت کے اعتبار سے فعلیت صغریٰ، یعنی کہ صغریٰ ممکنہ نہ ہو بلکہ وہ فعلیہ ہو۔ تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر معمول کا ثبوت ضروری ہو۔ تو یہ شکل اول کے نتیجہ دینے کی تین شکلیں ہیں۔ یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شکل اول کی ضروب منتجہ کو جانا، اور اس کے علاوہ شکل اول کی خصوصیات کو، اور آخر میں خلاصتاً شکل اول کی شرائط کو ہم نے جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے علم کو نافع بنائے، اور ہمیں اخلاص